صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم فقہنا فی الدین، آمین ثم آمین۔ صحیح الجامع کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، ایسا شخص جس نے کسی کو قرض دیا ہو اور گواہ نہ بنایا ہو۔ نمبر 2، ایسا شخص جس نے بے سمجھ اور ناتجربہ کار لوگوں کو مال دیا ہو۔ نمبر 3، ایسا شخص جس کے گھر بدچلن بیوی ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے۔ مالی معاملات میں لاپرواہی برتنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جس نے کسی کو قرض دیا لیکن نہ تو اسے تحریر کیا اور نہ ہی کوئی گواہ بنایا، کیونکہ ایسا کرنے سے مال کے ضائع ہونے اور لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہوتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہے۔ سورہ بقرہ میں 282 آیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم ایک مدت تک کے لیے لین دین کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو۔ نیز فرمایا، اور 2 آدمیوں کو ایسے معاملات میں گواہ بناؤ، اور 2 آدمی میسر نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ مال و دولت نااہل لوگوں کے سپرد کرنے والا شخص، اس کے بارے میں 2 مفہوم آتے ہیں۔ نمبر 1، ایسا شخص جس کی کفالت کوئی یتیم بچہ ہو اور جو کہ صاحب جائیداد ہو، اور وہ اس بچے کی جائیداد کو بلوغت سے قبل ہی اس کے حوالے کر دے، کیونکہ ایسی صورت میں خدشہ ہے کہ بچہ ناسمجھی کی بنا پر اپنا مال ضائع کرے گا۔ اور دوسرا مفہوم اس بارے میں آتا ہے کہ کوئی مالدار آدمی کاروبار کی غرض سے کسی ناتجربہ کار آدمی کو رقم دے، اور چونکہ ناتجربہ کار آدمی سے نقصان ہی کی توقع کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح دوسرے ناسمجھ اور فضول خرچ لوگوں کے ہاتھوں میں اپنا مال دینا، کیونکہ یہ مالی معاملے میں سستی ہے اور جس سے مال ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی اور اسراف کرنے والوں اور مالوں کو بے جا لٹانے والوں کو شیاطین کے بھائی کہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے جا مال لٹانے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ ترمذی کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز کوئی شخص اس وقت تک اپنی جگہ سے پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے جائے۔ نمبر 1، اپنی عمر کے بارے میں کہ زندگی کہاں گزاری۔ نمبر 2، جوانی سے متعلق کہ جوانی کہاں صرف کی۔ نمبر 3، جس مسئلے کا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ نمبر 4، مال کیسے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام ذرائع سے۔ نمبر 5، مال کہاں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں یا ناجائز کاموں میں۔ ایسا شخص جس کی اہلیہ بد اخلاق ہو، یعنی ایسا شخص جس کی بیوی کے اطوار درست نہ ہو اور وہ سب جانتے ہوئے اسے اپنے گھر میں بسائے رکھے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے شخص کو دیوس کہا گیا ہے۔ اس کی نہ تو دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں، اگر ایسی عورت سچی توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے اپنی ایسی حرکات کو ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھیں اور ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔